لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرات اور عزیز طلبہ، آپ کے سامنے قرآن کریم میں عروج زوال کا تصور کے موضوع پر میرا یہ مقالہ ہے اور یہ تقریباً 22 صفحات پر مشتمل ہے. ظاہر پڑھنا بھی چاہوں مکمل تو اس کے لیے 2 گھنٹہ چاہیے. 1917 میں علی گڑھ میں علوم القرآن کی طرف سے اس موضوع پہ سیمینار کا انعقاد ہوا تھا. افتتاحی نشست کے بعد پہلے سیشن میں مجھے یہ مقالہ پڑھنے کا موقع دیا گیا، اور ظاہر ہے آپ سیمیناروں میں جانتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایسا ہی وقت ملتا ہے. اس کی تلخیص میں نے پیش کی تھی، اور بعد میں صدر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سیشن کا حاصل مقالہ جو ہے یہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا. اس میں نے پھر گھٹایا بڑھایا ہے اور آپ کے سامنے اس کی اہم چیزیں میں پیش کرنا چاہوں گا. عروج و زوال انسان کی انفرادی زندگی اور قوموں کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں ہے. انسان آپ دیکھتے ہیں طبعی طور پہ ترقی کرتا ہے. جنین کی حیثیت سے ماں کے رحم میں ہوتا ہے 9 مہینے، تو وہاں ترقی کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ایک مکمل انسان بن کے جو ہے وہ اندر ایسا ادھم مچاتا ہے کہ قدرت سے باہر لے آتی ہے، اور پھر شیرخوارگی سے لے کے جوانی، اور جوانی سے ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، اور پھر ایک دن جو ہے وہ مر جاتا ہے، مگر فنا نہیں ہوتا، اور دوسری دنیا کی طرف جو ہے رحلت کرتا ہے، دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے، ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر اس کا وجود، مادی وجود ختم ہو جاتا ہے. قوموں کا بھی یہی حال ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ افراد مر کر دوبارہ نہیں جیتے اس دنیا کے اندر، لیکن قومیں دوبارہ جی سکتی ہیں، قومیں دوبارہ جی لیتی ہیں. جن گناہوں کے نتیجے میں اور جن اسباب و علل کے نتیجے میں وہ زوال کے شکار ہوئے تھے، اگر ان اسباب و علل کو بدل کر عروج اور ترقی کے اسباب اختیار کریں تو دوبارہ دنیا کے اندر وہ جی سکتی ہیں. ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جب تم کفار کو عروج پر دیکھو تو سمجھ لو کہ انہوں نے مسلمانوں کی صفات اپنا لی ہیں، اور جب مسلمانوں کو پستی میں دیکھو تو جان لو کہ انہوں نے کفار کی خصلتوں کو اپنا لیا ہے. عروج زوال کا ایک تو فطری قانون ہے، اس قانون کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. یہ مثال دی میں نے آپ کو بچے کی. نباتات کو دیکھیے آپ، ایک دانہ جو ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد ایک شاندار سایہدار پھلدار درخت بن جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ سب جو ہے فطری عروج اور ارتقاء ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا موضوع جو ہے یہاں پہ وہ فطری اور قدرتی اسباب و عروج پہ گفتگو کرنا نہیں ہے، بلکہ معنوی اور اخلاقی اسباب انحطاط کے نتیجے میں قوموں کو جو زوال ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے ہمت کی ہے. عروج زوال کا جو قانون ہے معنوی اعتبار سے بھی اور فطری اعتبار سے بھی، ان سے ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ کہ عروج و زوال دونوں ہی تدریجی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے آتے ہیں.
یہ کہ عروج کے کچھ معینہ اسباب و علل ہوتے ہیں اور زوال کے بھی کچھ بنیادیں اور کچھ اسباب و علل ہوتے ہیں۔ ان اسباب و علل کا علم انسان کو ہو یا نہ ہو، مگر جب کسی معاشرے کے اندر، کسی قوم کے اندر پائے جائیں گے تو معاشرہ یا وہ قوم عروج سے یا زوال سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ زمانہ قدیم سے یہی ہوتا آیا ہے، قومیں عروج کے اسباب و عوامل اپناتی ہیں تو ان کے اقتدار کی قوت قرب و جوار کی قوموں پر اپنے غلبہ و سطوت کا سکہ جما لیتی ہے۔ وہی قومیں اپنے وقت کی سپر پاور ہوتی ہیں، ان کے سامنے دم مارنے کا کسی کو یارہ نہیں ہوتا۔ مصری، فینقی، سوائی، حمیری، مصری، ایرانی، رومی، یونانی، عرب، ترک، مغل، یورپ کی قومیں، امریکہ، سب اسی عروج زوال کی مختلف کڑیاں ہیں جو قانون وراثت کی طرح سے یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ عروج سے لے کر زوال تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل آتے ہیں۔ ہم نے یہاں 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ذرا آپ دھیان دیجیے گا۔ پہلا مرحلہ تشکیل کا مرحلہ ہے، کسی بھی قوم کے لیے تشکیل اور تکوین کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جن قوموں میں عروج کے عناصر ترکیبی بالقوہ موجود ہوتے ہیں وہ عروج کی سمت بڑھتے ہوئے مختلف عوامل و علل کے نتیجے میں بالفعل ظاہر ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں، تشکیل کے مرحلے میں، نظریہ حیات کی اساس پر ایک اجتماعی قومی مزاج، ملی خصوصیات اور متحدہ اخلاقی نظام تشکیل پاتا ہے۔ یہی قومی نفسیات اور قومی نظریہ کہلاتا ہے، جس کی حیثیت کسی بھی قومی خصوصیات کی بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کسی ہوتی ہے۔ قوموں کے زوال کی آپ سینکڑوں اسباب و علل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن نظریہ حیات سے انحراف یا عملی بغاوت زوال کا بنیادی پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے اس مقالے میں ہمارے بار بار جو ہے نظریہ حیات کی تعبیر اختیار کی گئی۔ نظریہ حیات اس خاص فکر و عمل کو کہتے ہیں جس کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں میں پڑتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کے کچھ تصورات ہوتے ہیں، کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں جو عقیدے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر ایمان اس وقت لاتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے جب کوئی شعور نہیں ہوتا۔ یہی عقائد، یہی دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں نظریہ حیات کہلاتی ہیں۔ نظریہ حیات ہی معاون ہوتا ہے، محرک ہوتا ہے، فیکٹر ہوتا ہے، اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ دراصل آپ کے پختہ ارادہ، جس کو نظریہ حیات کہا جاتا ہے، پختہ تصور، پختہ خیال کو عملی شکل دیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے شناخت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں قوم اپنی انفرادی شناخت بنا لیتی ہے۔ انفرادی شناخت کے بعد امتیازی خصوصیات پیدا ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں قوم کو عظمت و عروج سے ہمکنار کرنے کے لیے قدرت زندہ اور توانا رجال کار پیدا کرتی رہتی ہے۔ یہی دور ہوتا ہے جب قوم اپنے لیے ایک راہ عمل کا تعین کرتی ہے، فرد نہیں، قوم، اور اس کی روشنی میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے جی جان لٹا دینے کے جذبے سے پوری قوم سرشار ہو جاتی ہے۔ مصلحین اٹھتے ہیں اور ترجیحات کو سامنے رکھ کر حکیمانہ اقدام کرنے پر زور دیتے ہیں اور بعض غیر ضروری مسائل سے مصلحتاً پہلو تہی برتنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچ کر عروج کے لیے عزائم مستحکم، تعمیر کے لیے اسباب مہیا، امنگیں تازہ اور راہیں ہموار و پامال ہونے لگتی ہیں۔ استحکام کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، جب قوم چیلنجوں کا مقابلہ صبر،
حکمت اور اجتماعی طاقت سے کرتی ہے تو کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں اور ترقی کا سفر پرعز اعتماد طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ اس دور استحکام میں سابقہ قربانیوں کے زخم کسی نوخیز جوان کے زخم کی طرح سے تیزی سے مندمل ہوتے ہیں۔ اس قوم کا مورال بڑھتا ہے، اس کا اعتماد غیر متزلزل ہوتا ہے اور اسے اپنے بازوؤں میں بے پناہ زور محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد تو پوری قوم مل جل کر اجتماعی قومی تعمیر کے کام میں جٹ جاتی ہے۔ اس دور میں مشکلات آتی ہیں تو بصیرت مند قیادت اجتماعی جذبہ اور باہمی تعاون سے اس پر قابو پا لیتا ہے اور دنیا ایک طاقتور قوم کا ولولہ تازہ اور عروج کی طرف بڑھنے کا تماشا دیکھتی ہے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ چیلنجز کا ہے۔ عروج کا دور ہو یا زوال کا، زندگی کے ہر مرحلے میں چیلنجوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دور عروج میں قوم کی قیادت تازہ دم رہتی ہے، نئے عزائم، نئی امنگیں، نئی توانائیاں، نئے میدان کار لے کر سامنے آتی ہیں اور اپنے عروج کے حصول کے لیے اور اپنی تہذیبی شناخت کے لیے قوم ہر طرح سے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں زمام کار آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، حکومت آ جاتی ہے۔ اس کے اقتدار کا سورج روشن اور ضیاء پاش رہتا ہے، تب وہ حقیقی معنوں میں زمانے کا فاعل بن جاتی ہے اور دوسری اقوام اس کے سامنے سر اطاعت خم کر کے منفعل اور متاثر ہو کر جیتی ہیں، محکوم ہو کر، مغلوب ہو کر۔ پنجم جو ہے انحطاط کا مرحلہ۔ عروج کے زمانے کا ہر عمل منصوبہ بند، ہر اقدام سوچا سمجھا اور ہر رنگ نئے رنگ زمانہ ہوتا ہے۔ عروج کی بس ایک ہی خرابی ہے کہ اس کے ساتھ انحطاط کا گھن لگ جاتا ہے۔ کہیں چپکے سے جوان قوم کے اندر بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عروج کے ساتھ جب زوال کی بیماری کا کیڑا قومی جسم کو لگ جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہونے کا سلسلہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے آگے جا کر تھم جاتا ہے۔ میری ان باتوں کو عصر حاضر پر آپ منطبق کیجیے گا۔ پہلے سے کم ہوتے ہوتے آخر جا کر تھم جاتا ہے، مگر انحطاط پھر بھی نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا، بلکہ فارغ البالی، عیش و عشرت، تناسانی، راحت پسندی اور تعاوس و رباب میں صرف اہل نظر کو نظر آتا ہے۔ بظاہر اقتدار توانا، عوام مطمئن، معاشرہ پرامن، انحطاط غیر مرئی، سلطنت مستحکم اور عروج کی گاڑی بلندیوں کی طرف چڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر ہر چڑھائی کے بعد ڈھلوان اور ہر فراز کے بعد نشیب کو تو آنا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی نشیب و فراز ایک دوسرے سے متصل اور مربوط ہیں۔ عروج سے زوال کا رشتہ گویا ایسا ہے جیسے زندگی اور موت کا۔ قوم کا زوال مانوی موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ششم، زوال کا مرحلہ۔ عموماً قومیں اس مرحلے میں عیش و عشرت، آرام پسندی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے معاشی فراوانی اور دولت کی ریل پیل کا۔ معاشی فراوانی خود مختار سیاسی غلبہ و استعلاء کے بغیر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو زوال پذیر قومیں اپنی ہر طرح کی توانائیاں عیش و عشرت اور فضول خرچیوں میں صرف کرتی ہیں۔ علم و معرفت اور تحقیق و اجتہاد کے مراکز پہ تالے لگنے لگتے ہیں تو عظیم انسان کمیاب ہوتے جاتے ہیں۔ قوم کے اعصاب پر سیف و سنا کی جگہ تعاوس و رباب حاوی ہو جاتا ہے۔ عظیم تر مقاصد کے لیے تکلیفیں جھیلنے کا داعیہ جاتا رہتا ہے۔ انحطاط کی دیمک عروج کی مضبوط لکڑی کو چاٹتی رہتی ہے۔ عروج کے بنیاد مرصوص پہ دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ داخلی اور بیرونی پیچیدگیاں بنیاد کو ہلا ڈالتی ہیں۔ علمی، عقلی، تحقیقی صلاحیتیں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں اور حوصلے مزمحل ہو جاتے ہیں اور قوم وہاں کھڑی نظر آتی ہے جہاں کسی مریض کے روح بصحت ہونے کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پہ پہنچ کر قوم اپنی بقا کے لیے دوسری قوموں پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ خیالات، تصورات، رجحانات، میلانات اور تہذیبی اقدار تک انہی سے مستعار لیتی ہے۔ اقبال و عروج کا سورج غروب کی جانب تیزی سے بڑھتا جاتا ہے اور داخلی کمزوریاں اس ڈھلوان تک جا پہنچتی ہے جہاں سے زوال کی گاڑی کو بریک دینا مشکل تر ہو جاتا ہے۔ آخری اور ہفتم، تباہی اور خاتمے کا مرحلہ۔ زوال کا شکار کوئی بھی قوم اس وقت تک تباہ نہیں کی جاتی جب تک حریف اور چیلنج بن کر کوئی دوسری قوم اٹھ کھڑی نہ ہو۔ اس صورت میں بھی دور زوال میں بھی قومیں جی لیتی ہیں۔ عباسی حکومت 2 صدیوں تک عروج کے بام پر بیٹھی رہی۔ اس دور میں اس کو زوال کی بیماری لگ چکی تھی۔
مگر چند ایسے تصورات اس کے ساتھ وابستہ تھے، اس کے بعد بھی 3 صدیوں تک دنیا میں موجود رہی اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود رہی، کیونکہ اسے چیلنج کرنے والی کوئی دوسری طاقت حریف سنگ نہ ہو سکی تھی۔ آخرکار نزع کے عالم میں ہچکیاں لیتے ہوئے اس مریض کو یعنی عباسی حکومت کو داخل گور کرنے کا کام ہلاکو خان نے انجام دیا۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے، اس کائنات میں انسان کی پوزیشن۔ عروج زوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے تو اس کا کیا فرض منصبی ہے، اسے کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اسے کیا بنایا گیا ہے، سمجھا؟ تو اس کے صرف جو ذیلی عناوین ہیں میں پڑھتا ہوں، دلائل قرآن سے دیے ہیں وہ سب چھوڑتا ہوں میں۔ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے اور امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ انسان عہد الست کا پابند ہے، ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں، الست بربکم قالوا بلی۔ یہ خدائی کی مصلحت تھی کہ ہمیں بھلا دیا گیا کہ ہم کوئی پابندی یا اقرار کر کے آئیں، لیکن اسی عہد کو تازہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ عبادت مقصد زندگی، مگر عبادت کے ساتھ خلافت کو بھی ملائیے۔ لفظی معنی لیں گے تو عبادت میں نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں آتی، اس لیے کہ عبودیت تذلل کو کہتے ہیں، اور تذلل تو کسی عمل میں نہیں، نماز کے علاوہ، دعا کے علاوہ۔ اس لیے عبادت و خلافت جو ہے یہ مقصد زندگی ہے۔ عبادت و اطاعت فطرت کی غماز ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہے فطری بات ہے، فطرت کی پکار ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت نہیں کرتے، اس کے خلاف باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں، وہ دراصل فطرت سے لڑتے ہیں، اور فطرت سے لڑنے والوں کا انجام جو ہے یہ ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ خدا نے انسان کو زمین کا چارج سونپا ہے، میں نے اسے خلیفہ بنایا، یہ پوری زمین اس کے حوالے کر دی، کائنات پورے اس کے حوالے کر دی گئی۔ انسان مرتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسری زندگی کی طرف جو ہے سفر کرتا ہے، جہاں اسے اپنے اس امتحان گاہ کا حساب کتاب دینا ہے۔ آگے کا عنوان ہے، قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں قرآنی تصور۔ تبھی زندگی میں فرد کا عروج اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، یعنی انسان پیدا ہونا نہیں چاہتا، مثلا پیدا ہونا نہیں چاہتا تھا مگر پیدا ہو گیا، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا لیکن مر جاتا ہے، بوڑھا ہونا لوگ نہیں چاہتے مگر بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ طبعی زندگی میں جو عروج کا، ارتقاء کا، کہ جو ہیں اس میں نباتات بھی ہے، مخلوقات بھی ہے، ہر طرح کے جاندار بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس مقالے میں ہمارا مدعا جو ہے عروج و زوال کے مادی و معنوی تصور کو بیان کرنا ہے، اسے قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہیئت اجتماعیہ یعنی انسانی گروہ عروج کا وعدہ کیا گیا، بصورت دیگر زوال و وبال کی وعید سنائی گئی۔ اس سلسلے میں بطور خلاصہ کے عرض کر دوں، قوموں اور تہذیبوں کے زوال کے 2 اسباب ہیں۔ ایک تو وہ قوم ہے جس کا نظریہ حیات صحیح ہے، اگر وہ صحیح نظریہ حیات رکھتا ہے تو اگر وہ زوال سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اپنے نظریہ حیات سے وابستگی اس نے چھوڑ دیا تھا، اس نے انحراف کا راستہ اختیار کیا، ہو سکتا ہے اس نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ قرآن و سنت سے جو نظریہ حیات سامنے آتا ہے اسے اس نے ترک کر دیا تھا۔ اگر کوئی دوسری قوم ہے جس کے پاس صحیح نظریہ حیات نہیں ہے تو وہ بھی دنیا میں ترقی کر سکتی ہے۔ قرآن کے جو معروضی اصول ہیں، معروضی کی اصطلاح بھی کئی بار ہم نے استعمال کیا ہے اور آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، جس کو آبجیکٹو کہتے ہیں آپ، آبجیکٹو کوشچنس۔ اس میں آدمی کے انا، اس کے نفسیات، اس کے جذبات، اس کے عقائد کا دخل نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا تعصب نہیں ہوتا۔
تو یہ قرآن کے جو عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ معروضی ہیں، دنیا میں جو بھی ان کو اپنائے گا وہ ترقی کرے گا۔ تو وہ قومیں ترقی تو کریں گی، قرآن کے معروضی اصولوں کو اپنانے کے نتیجے میں ترقی کریں گی، کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کا نظریہ حیات غلط ہے، اس لیے بہت جلد وہ فساد فی الارض میں دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور فساد فی الارض کا انجام جو ہے وہ زوال ہوگا۔ کبھی جو ہے قوموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور کبھی قوموں کا بحیثیت انسان کی خاتمہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کی شناخت اور ان کی تہذیب جو ہے وہ مٹ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ زندہ بھی ہوتی ہیں تو دوسری قوموں کے محکوم اور غلام بن کے رہتی ہیں۔ اسی بات کو میں نے اس طرح پیش کیا ہے، اگر کسی قوم کے تقوی شعار افراد معاشرے کی تشکیل اپنے نظریہ حیات، قومی نفسیات و ترقی کی قرآنی اصول و ضوابط کے اساس پر کرنا چاہیں تو وہ قوم ترقی کر سکتی ہے اور عروج کی سمت بڑھتی ہوئی جا سکتی ہے۔ اگر کسی قوم کا نظریہ حیات صحیح ہے مگر اسے سخت معاند و ناموافق معاشرے کی مزاحمت کا سامنا ہے، عام طور سے ہم لوگ جو ہے واعظین سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو تو دنیا اور آخرت میں بھلائی، یہ بات اپنی جگہ بالکل 100% صحیح، لیکن کائنات اسباب و علل سے جو ہے وجود میں آتا ہے، کوئی بھی عمل سے جو ہے ایک عمل کا نتیجہ جو ہے ایسا نہیں آتا، مثلا کہ ہیئت اجتماعیہ یعنی جماعت سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا وعدہ کیا تو جماعتی کے عمل کے نتیجے میں وہ روبرو آئے گا۔ فرد کے اندر وہ خصوصیت پائی جائے گی تو وہ روبرو نہیں آ سکتا، اس کے اندر آ سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی روح یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو اجتماعیت پائی جائے گی نماز کی ادائیگی میں، تب جو ہے معاشرے کے اندر آپ کو فحشاء اور منکر کم سے کم نظر آئے گا۔ اچھا، شخص واحد جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے، دوسروں کی زندگی میں کیسے نظر آئیں گے؟ کوئی قوم جو ہے، کسی قوم کا نظریہ حیات صحیح ہے مگر اسے معاند و ناموافق معاشرے کی مزاحمت کا سامنا ہے تو اسے اس وقت تک عروج و ترقی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک دور کشمکش کا خاتمہ نہ ہو جائے، یا کم از کم باطل اور معاند طاقت جو ہے کمزور اور پسپا نہ ہو جائے۔ صحیح نظریہ حیات کو اپنانے والوں کے مقابلے میں وہ کمزور اور پسپا ہو جائے، تب تو معاشرے کے اندر عروج و ترقی ہوگی۔ دور کشمکش جہاں پہ جس معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اور آزاد فضا میسر نہیں، آزاد فضا میسر نہیں، وطن نہیں ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں وطن کے بغیر آپ کہاں جو ہے اپنے نظریہ، اپنے اسلامی نظریہ حیات کو اس کے پورے قوت نافذہ کے ساتھ اور قوت مقننہ کے ساتھ اور اس کے سول لا کے ساتھ اور عبادات اور معاملات اور سیاست اور معیشت اور تمدن اور عدالت اور سیاست، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کہاں آپ نافذ کریں گے اگر آپ کے پاس وطن نہیں ہے، زمین نہیں ہے؟ تو آزاد فضا کا ہونا ضروری ہے۔ پھر معاشرہ بھی جو ہے آپ کا موافق، جس نظریہ حیات کو آپ نافذ کرنا جا رہے ہیں اور جو آگے چل کے جو ہے عروج کا سبب بنے گا، اس کے لیے معاشرے کے افراد کا موافق ہونا یا کم از کم اکثریت کا موافق ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے والے ہوں، لیکن وہ جیسے آج کی پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں اقلیت میں، وہاں کی قوت مقننہ کی پابندی مسلمان کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اس کی حکومت کے اندر جو ہے جو قوانین ہوں گے اس کی پابندی ہر غیر مسلم کو بھی کرنی پڑے گی۔ اسلامی نظریہ حیات کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کی وابستگی اپنے نظریہ حیات سے عقیدہ و عمل، قومی نفسیات، شعور و احساسات کے لحاظ سے مستحکم ہے اور پختہ ہے، اور ایک آزاد خطہ زمین یعنی وطن میں وہ بستے ہیں جہاں مزاحم قوتوں کا وجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ قوتیں اسلامی نظریہ حیات پر مبنی حکومت و اقتدار کی بالادستی قبول کر چکی ہیں، نہ کہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو قومیں تو
اس عروج کے بنیادی اصولوں پر حتماً عمل ہو جائے گا، اس صورت میں اس آزاد ملک کے باشندے عروج کو پا لیں گے، کیونکہ پورا معاشرہ بھی نظریہ حیات سے دوش بدوش کھڑا ہے، اور اصول و نظریات، سیاسی اقتدار اور معاشرے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ کسی قوم کا نظریہ حیات غلط ہے، مگر اس غلط نظریہ حیات کو پورے زور و شور کے ساتھ پکڑی ہوئی ہے، اور ترقی کے معروضی قرآنی اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ اس میں اطاعت شعار مسلم اور نافرمان کافر میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے شروع میں بتایا آپ کو، قرآن کے عروج و زوال کے جو معروضی اصول ہیں، اس کو دنیا میں جو بھی قوم اپنائے گی، وہ معروضی اصول جو ہے آگے میں نے بیان کیے، اس کو دنیا کی کوئی بھی قوم اپنائے گی، اس کا عقیدہ چاہے جو بھی ہو، وہ عروج دنیا میں حاصل کر لے گی، لیکن جلد ہی وہ زوال سے دوچار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ حیات کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت جلد فساد فی الارض رونما ہو جائے گا، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے طے شدہ معروضی اصول و قوانین ہیں، اگر انہیں دل و جان سے اپنایا جائے گا، معاشرہ بھی ہم خیال اور پشت پناہ ہوگا، اور اللہ کے طے شدہ اصولوں کی راہ میں مزاحم نہ ہوگا، تو دنیا میں انہیں عروج حاصل ہوگا۔ قرآنی تصور و تدبر کے نتیجے میں اصول قوانین حسب ذیل ہیں۔ کسی نظریہ حیات سے مخلصانہ اور مستحکم وابستگی، یہ وابستگی عقلی، فکری، وجدانی اور عملی ہونی چاہیے۔ نظریہ حیات کی روشنی میں ٹھوس نظام تعلیم و تربیت جو امامت کے درجے پر فائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ تعلیم مقصود ہے یہاں جو امامت کے درجے پہ فائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تنظیم اور منصوبہ بندی، محنت اور جفاکشی، ان سب اصول کو آپ جو ہے وہ کسی بھی ترقی یافتہ یورپ کی قوم کو جو بہت آگے ہے، آپ جو ہے منطبق کریں گے تو منطبق ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صبر و استقلال اور ثابت قدمی، عدل و انصاف اور مساوات کا بول بالا، نافعیت اور خیرخواہی، یعنی تسخیر کائنات اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بنیادوں پر تمدن کی تعمیر۔ اقوام ملل کی عروج و اقبال مندی پہ ہمیں امم سابقہ اور قدیم تہذیبوں کے عروج و زوال کی تاریخی حرکت کے بیانیے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تصور سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زوال کی تاریخی حرکت کو بدل کر ہم عروج کی سمت موڑ سکتے ہیں۔ میں نے اسی کو کہا تھا کہ فرد جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، قومیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، ہم اپنی کھوئی ہوئی حکومت کی یافت کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان اصولوں کی پابندی کریں جن اصولوں سے عروج حاصل ہوتا ہے۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا حال اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ امم سابقہ کے عروج زوال کے قانون کو واضح کیا جائے۔ واقعات کی تفصیل مقصود نہیں، عبرت پذیری یقیناً بہت بڑا مقصد ہے اور وہ اسی ضمن میں ہے۔ اب میں اس مقالے کا جو بنیادی تھیم ہے اور جو اہم ہے اسے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عروج کن وسائل پر انحصار کرتا ہے؟ کیا وسائل ہم اختیار کریں گے تو عروج حاصل ہوگا؟ اس سلسلے میں جو ہے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی قوم اپنے نظریہ حیات سے مستحکم وابستگی اور عروج کے اصول و قوانین میں 3 طرح کے وسائل حیات پر انحصار کرتی ہے، اور انہی کو اپنا کر عروج سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اول، انسانی یا اخلاقی وسائل۔ اخلاقی وسائل میں پوری دینیات آ گئی۔ ترقیاتی وسائل نمبر 2، اور سوم جو ہے مادی وسائل۔ ان تینوں کے لیے ہم صرف ایک آیت پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ بینات، کتاب، میزان، یہ تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے۔ روحان، کتاب، بینات
جو معجزات ہیں یا نشانیاں ہیں، قرآن کی شکل، قرآن سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کائنات میں جو نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں، ذرہ ذرہ یہاں کہنا ذرہ ذرہ جو ہے خدا واحد کی گواہی دینے والا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، میزان جیسے دوسری جگہ اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ نظام عادل کو قائم کرنا دنیا میں۔ کوئی بھی معاشرہ، کافر ہی معاشرہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے جو ہے فوراً سزا نہیں دیتا، اس کی سزا تو قیامت میں دے گا، لیکن ظلم جس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے انسان کے ساتھ جو ہے ناہمواری کا معاملہ کیا جائے، بے انصافی کا معاملہ کیا جائے۔ عدل پہ دنیا قائم ہے، زمین و آسمان عدل پہ کی وجہ سے قائم ہے، یہ کائنات عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ تو یہ تین چیزیں تو ہوئی، روحانیت سے تعلق ہے، اور یعنی انسانی اخلاقی وسائل سے اور ترقیاتی وسائل سے، اور مادی وسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدید کا لفظ استعمال کیا۔ انسانی اخلاقی وسائل 6 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ میں ساری باتیں پڑھ نہیں سکتا، اس کے ذیلی عناوین پڑھ دیتا ہوں۔ یہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، محنت اور جد و جہد۔ محنت اور جد و جہد وہی نظریہ اسلامی کے حوالے سے، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی محنت و جد و جہد کا نام اسلام نے جہاد رکھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں حقیقت جہاد اپنا سب کچھ اس اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، قربان کر دینا ہے۔ ہر وہ کوشش و سعی جو اس کی خاطر ہو وہ جہاد ہے۔ پس جہاد اور اسلام ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں، ایک ہی معنی کے لیے 2 مترادف الفاظ۔ جہاد جوہد سے ماخوذ ہے اس تناظر میں، قتال تو اس کا آخری درجہ ہے۔ دوسری چیز ہے اتحاد و اجتماعیت۔ کسی بھی قوم میں نظریہ حیات سے مستحکم وابستگی اور علم و عمل کی دونوں طاقتیں ملتی ہیں، اور قوم ہر سطح پر متحد ہو جاتی ہے تو وہ عروج کی طرف بڑھتی ہے۔ منتشر قوم کبھی عروج کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کی رسی سے مراد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ دور جاہلیت میں عربوں کا کیا حال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تربیت کے نتیجے میں اور اسلامی نظریے کی بنیاد پر اور اخوت اسلامی کی بنیاد پر کیسے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری چیز ہے تنظیم اور منصوبہ بندی۔ نظریہ حیات سے وابستگی کسی قوم کو منظم اور منصوبہ بندی پر آمادہ کرتی ہے جو عروج کے لیے ضروری ہے۔ تنظیمی سے قوت، پھر قوت عمل ابھرتی ہے۔ اسلام کے سارے فرائض ادارے مسلمانوں کو منظم کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی تعلیمات سب انسان کو منظم اور متحد کرتے ہیں۔ پابندی قانون۔ چوتھا، نظریہ حیات کے تصور سے عمل کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اسی نظریہ حیات کی طاقت سے برضا و رغبت جانثاری کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اللہ کی مکمل اطاعت، قانون کی مخلصانہ پابندی سے بڑھ کر اللہ کے خوف سے صحابہ کا معاشرہ تشکیل پایا تھا۔ حضرت معاذ اسلمی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پہ حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارۃ بن ربیع کی اسلام سے وفاداری اور پوری جماعت صحابہ کی بے نظیر اطاعت شعاری اسلام کے قانون سے چمٹے رہنے اور اس کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے کی لافانی مثالیں۔ نمبر 5، ایثار و قربانی۔ نمبر 6، صبر و انضباط اور ثابت قدمی۔ نمبر 2، ترقیاتی وسائل۔ عروج کن چیزوں پر انحصار کرتی ہے، اس میں دوسری قسم جو ہے ترقیاتی وسائل۔ ترقیاتی وسائل کو بھی 6 شعبوں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت۔ تعلیم سے مراد نظریہ حیات کے جملہ تقاضوں کے مطابق افراد تیار کرنا۔ تعلیم، ہمارے ماحول میں تعلیم کا مقصد افراد تیار کرنا ہے، ملی تشخص کو پروان چڑھانا، تسخیر کائنات کے قرآنی زاویے نظر کو سامنے رکھ کر بحث و تحقیق کا اعلیٰ معیار قائم کرنا
قرآنی تصور کے تناظر میں تعلیم کو دولت مشترکہ جان کر اس طرح فروغ دینا کہ دینی، دنیاوی، عملی، فکری، تحقیقی، مادی، معنوی ہر لحاظ سے ہر سطح کا احاطہ ہو جائے۔ تعلیم کی اہمیت یوں بھی ہے کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی علم کی بدولت تو آدم اور اولاد آدم کو خلافت ملی، اور اسی سے دنیا کی امامت مل سکتی ہے۔ اسی علم سے دنیا کی امامت مل سکتی ہے۔ پھر عروج و ترقی کے استمرار و استحکام کا آزودہ نسخہ بھی تو یہی ہے۔ جب تک مسلمان دنیا میں برتر رہے، دنیا کی کوئی قوم ان کی حریف نہ ہو سکتی تھی، وہ آخر کس وجہ سے رہے؟ اسی علم کی طاقت کی وجہ سے رہے۔ تحقیق و اجتہاد، افراد قوم کے ترقیاتی وسائل کو اس طرح سے کام میں لانا کہ امت مسلمہ صرف اقدار حیات کو روایتی اور تقلیدی طور پر نہ لے، بلکہ پورے شعور و ایذان کے ساتھ تسلیم کرے۔ قوم کے افراد تحقیقی، تخلیقی اور اجتہادی شان پیدا کریں، کمال کا حصول ان کا امتیاز بن جائے۔ تحقیق کا کام 3 بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلی بنیاد حریت فکر و نظر ہے، اور اس میں میں نے قرآن سے دلائل دیے ہیں جن کو میں چھوڑتا ہوں۔ دوسری بنیاد غور و فکر اور تدبر فی اعلیٰ اللہ ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ تجربہ و مشاہدہ ہے۔ مسلمانوں کے عہد ذرّی میں تحقیقات کا کام عروج پر تھا۔ قوم مسلمانوں کا پس خوردہ کھاتی تھیں اور انہیں سے علوم و فنون سیکھتی تھیں۔ اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یہ دور مغربی فکر و تہذیب کا ہے۔ ہر جگہ مغربی فکر و فلسفہ اور تہذیب کے اثرات قائم ہیں۔ مسلمان نہ صرف کہ ان کا پس خوردہ کھا رہا ہے، بلکہ ان کی اندھی تقلید میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی اور اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے نئی تحقیقات کا کام قریب تر کر دیا ہے۔ مسلمانوں میں ارباب فکر اور اصحاب تحقیق پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے سوچنا اور دریافت کرنا چھوڑ دیا، جب وہ اکتساب علم اور اجتہاد فکر کی راہ میں تھک گئے، تو گویا انہوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سیاسی استحکام، زندگی کے تمام ادوار میں اللہ کے احکام کے تحت خود مختار سیاسی ماحول آزاد وطن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو مولانا آزاد نے یوں کہا ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن و سنت ایک قانون ہے، لیکن قانون بالکل بیکار ہے اگر کوئی قوت نافذہ نہ ہو، یعنی اس قانون پر عمل کرانے والی کوئی قوت نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب قوت نافذہ ہوگی تو اس کے ساتھ لامحالہ مقننہ کی طاقت ہوگی۔ بصورت دیگر قوت نافذہ سے محروم معاشرہ قوت مقننہ کی اطاعت سے بھی محروم رہے گی۔ ابلاغ کی طاقت، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جس نظریہ حیات سے عقلی، عملی اور عشق کی حد تک وابستہ ہے، اسے دوسری اقوام تک پہنچانے کا مخلصانہ جذبہ رکھے۔ جو قوم اپنے نظریہ حیات کی خوبیوں سے روشناس کرانے کے ہنر سے محروم ہو، وہ قوم خود اپنے افراد کو بھی اس کی افادیت و عظمت کا قائل بنا کر مطمئن نہیں کر سکتی، چاہے کہ وہ غیروں کو اس کی عظمت کا قائل بنائے۔ ان سب گفتگو پہ میں نے قرآنی استدلالات کے ذریعے سے جو ہے وہ آیتیں پیش کی۔ نمبر 5، عدل۔ حضرات انبیاء کو عدل کے قیام کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا رہا تاکہ وہ دنیا سے ظلم، سرکشی، دہشت گردی وغیرہ کا خاتمہ کریں۔ کسی بھی قوم کے عروج و زوال کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل بنتی ہے تو عدل کا قیام ہے۔ جس معاشرے میں عدل کے قیام سے پہلو تہی برتی جاتی ہو، وہاں لامحالہ معاشرہ ظلم و ستم و جور و جفا کا چلن ہوگا۔ اسی نظام عدل کے قیام پر سلطنتوں کی بقا کا انحصار ہے۔ اس کے بغیر سماجی اور معاشرتی زندگی کا توازن درست ہو ہی نہیں سکتا۔ چھٹی چیز جو ہے نافعیت ہے۔ قرآنی تصور کے مطابق دنیا کے لیے اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون انفع ہے۔ جس چیز کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس چیز سے انسان کا مفاد وابستہ نہیں ہوتا، اور جس چیز پر انسان کی بقا کا انحصار نہیں ہوتا، وہ قرآن کی زبان میں زبد ہے، جھاگ، فوم۔ دنیا کے اسٹیج پہ قومیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر جاتی اس وقت ہے جب ان کے اندر نافعیت باقی نہیں رہتی، نفع پہنچانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ ہلاکو خاں کی تلوار کے سامنے مسلمانوں نے شکست کھائی، لیکن کیونکہ وہ نفع بخشی کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے، حالانکہ وہ ایک نفع بخش پیغام کے علمبردار کی حیثیت سے دنیا میں ابھارے گئے تھے،
پھر ایک مدت کے بعد انہوں نے اپنی نافعیت ثابت کر دی تو تاتاریوں کے دل و دماغ کو جھکا دیا اور تلواروں سے شکست کھانے والی مسلمان قوم نے تاتاری جیسی جنگجو اور وحشی قوم کے دل و دماغ کو فتح کر کے ان کو اپنا ہم خیال اور اپنا ہم عقیدہ بنا لیا۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ نمبر 3 جو ہے مادی وسائل ہے۔ مادی وسائل کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 طبعی علوم، یعنی ان علوم کا محققانہ حصول جو تسخیر کائنات کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں، یعنی سائنس۔ قرآن کریم کی 756 آیتوں سے مطالعہ کائنات کو تحریک و ترغیب ملتی ہے۔ 756۔ فقہ کے لیے اتنی آیتیں نہیں جتنی سائنس کے لیے قرآن میں۔ نمبر 2 ہے معاشی صلاحیت۔ مادی وسائل میں ہم ذکر کر رہے ہیں، پہلا نمبر طبعی علوم۔ سچ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تحریک تفکر و تدبر نے سائنسی عروج کے دروازے کھولے، جس نے بغداد اسپین ہی کو بام عروج پر نہیں پہنچایا بلکہ یورپ کی تاریخ رات میں صبح 9 کی نوید سنائی۔ قرآن مجید کی پہلی وحی نے ہی علمی و فکری اور سائنسی انقلابات کے جو محرکات فراہم کیے وہ بے نظیر ہیں۔ 5 آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی، اس میں 3 مرتبہ علم کا ذکر آیا ہے۔ 3 مرتبہ علم کا ذکر آیا ہے۔ معاشی صلاحیت۔ نمبر 2 معاشی وسائل کو ترقی دیے بغیر نہ تو دنیاوی ترقی ممکن ہے، نہ ہی انسان کی اخلاقی نشوونما بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ معاشی ترقی و برتری خود اپنی جگہ ایک زبردست مادی طاقت ہے۔ عجب بات یہ ہے، چھوڑیے، قرآنی تناظر و معاشی نظام کے پیچھے جب تک ایک صالح اسلامی نظام حکومت قائم رہے گی، اسلامی کاز کے خدمت گار بنی رہے گی، مال کی منصفانہ تقسیم کا نظام بھی چلتا رہے گا اور دین و دنیا کی فتح و کامرانی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ نمبر 3 ہے مادی وسائل میں حربی اور عسکری قوت۔ حربی اور عسکری قوت ہر زمانے میں قوموں کے لیے طاقت، ہیبت اور دبدبہ کا بڑا ذریعہ رہی ہے۔ کسی بھی اقتدار و حکومت کے تحفظ و دفاع میں اس کا جو کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ قرآن کریم خود اپنے نظریہ حیات کے پیروکاروں کو افرادی قوت اور اسلحہ کے اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ حربی طاقت کے بغیر کوئی قوم اپنی تہذیبی وجود کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی، نہ اپنے نظریہ حیات کی حفاظت کر سکتی ہے، چاہے جائے کہ وہ طاقت اور مؤثر ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کرے۔ اس کے بعد زوال کی طرف ہم آتے ہیں، اور جو خلاصہ اس کا بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا ہوں، سمجھیں، چند نکات میں وہ اس طرح ہے۔ قرآن کریم کے تصور کے مطابق جو قوم بھی، یعنی مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ، نظریہ حیات، صحیح نظریہ حیات کی حامل ہوگی، عروج و ترقی کے بنیادی قرآنی تصورات سے وابستہ ہوگی، شہادت حق کا فریضہ انجام دے رہی ہوگی، اقامت عادل میں چست ہوگی، تو ایسی قوم دنیا میں بھی عروج و اقبال حاصل کرے گی اور آخرت میں بھی کامران ہوگی۔ اگر کوئی قوم صحیح نظریہ حیات کی حامل ہونے کے باوجود بالفعل اللہ کے طے شدہ معروضی اصولوں کو اپنانے میں کوتاہ ہے، یا نظریہ حیات سے منحرف ہے، یا اخلاقی حیثیت سے کرپٹ ہو چکی ہے، تو لازماً وہ زوال سے بچ نہیں پائے گی۔ کسی قوم کا نظریہ حیات نظریہ قرآن سے متصادم ہے اور اسباب ترقی کے بنیادی قرآنی اصولوں پر کاربند ہے، تو ایسی قوم ایک مدت تک عروج حاصل کر لے گی، مگر نظریہ حیات کے فساد کی وجہ سے لازماً وہ فساد فی الارض کی بیماری میں مبتلا ہوگی اور حتمی طور پر یہ بیماری اسے زوال تک پہنچا کر دم لے گی۔ اس کے بعد جو اسباب میں نے بتائے عروج کے، انہی اسباب کی خلاف ورزی کرنا، مثبت رویہ اختیار کرنے کے بجائے ان اسباب کے ساتھ آپ منفی رویہ اختیار کریں تو یہی منفی رویہ جو ہے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس میں بھی زوال کے جو اسباب ہم نے بتائے ہیں اس میں بھی قریب یہی باتیں ہیں۔ نظریہ حیات سے عدم وابستگی، نمبر 1،
نظریہ حیات سے عدم وابستگی پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تضع علیکم کما تضع الاکلۃ الی قصعتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی ایسا دور آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بھاری ہوگی، مگر پھر دنیا کی قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی. اس ٹوٹ پڑنے یا زوال سے ان کے دوچار ہونے کی دو علتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس حدیث میں. دشمن پر مسلمانوں کا رعب باقی نہ رہے گا، مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کے بارے میں جب آپ سے استفسار کیا گیا تو آپ نے اسے دو باتوں سے عبارت فرمایا: دنیا کی محبت اور موت سے فرار. دنیا کی محبت اور موت سے فرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں انگلی رکھ کر زوال کے بنیادی سبب کی نشاندہی فرما دی. نظریہ حیات سے دوری جن اسباب کی بنا پر پیدا ہوتی ہے ان میں چند موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. عقیدہ توحید میں انحراف اور شرک و بدعات و خرافات کا رواج، فکر آخرت و مکافات عمل سے غفلت، اور دنیا کی محبت و شیفتگی. دنیا اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ذرہ کا ہے، یعنی دو سوکن بیویاں ہوں تو ان میں دونوں میں جو بات ہوتی ہے وہی تعلق ہوتا ہے دنیا اور آخرت. دنیا کو بنانے میں جو اپنی ساری توانائیاں خرچ کرے گا یقیناً اس کی آخرت جو ہے وہ ناقص رہے گی. فکر آخرت و مکافات عمل سے غفلت اور دنیا کی محبت و شیفتگی، اخلاقی کمزوری اور قول و عمل میں تضاد، گروہی عصبیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت. نمبر 2 وسائل زوال کے اسباب میں انسانی اور اخلاقی وسائل کا فقدان. اس میں بھی متعدد چیزیں ذکر کی ہیں. اچھی خوبیوں کی جگہ پہ جب منفی خوبیاں قوم کے اندر پیدا ہو جائیں، اس میں نمبر 1 ہے سہل انگاری اور خیانت. سہل انگاری اور خیانت. نمبر 2 ہے نااتفاقی اور انتشار. نمبر 3 ہے تنظیم اور منصوبہ بندی کا فقدان. نمبر 4 ہے خود غرضی، حب دنیا اور بزدلی. نمبر 3 ترقیاتی وسائل کی ابتری. مقصدی تعلیم و تربیت کا فقدان. ناخواندگی اور اعلیٰ تحقیقی کام کی کمی کے نتیجے میں جب قوم اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے، یا خواندگی تو ہو مگر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے نظام تعلیم میں کوئی گنجائش نہ رکھی گئی ہو. جس قوم کے افراد میں نظریہ الہ کی بنیاد پر، جس قوم کے اداروں میں یہ حال ہو، اس قوم کے افراد میں نظریہ الہ کی بنیاد پر آخر کس طرح سے مضبوطی آئے گی. سیاسی ابتری. خلافت راشدہ کے بعد جمہوری خلافت کی اساس پر سیاست کا باقی نہ رہنا، بلکہ سیاسی استبدادی نظام کو انگیز کر لینا، پھر اسی نظام کے سائے میں مالی بدعنوانیوں کا پلپنا معاشرے میں عدم استحکام اور اونچ نیچ کو فروغ پانے کا سبب بنا، جو آگے چل کر زوال امت کا پیش خیمہ ثابت ہوا. زوال کے بارے میں زوال ایسی چیز ہے کہ آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کسی قوم کے بارے میں کہ کب زوال کا آغاز ہوا. ہماری 1400 سال کی تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بہت سے لوگ زوال کی بنیاد مانتے ہیں کہ امت کے زوال کی بنیاد تو یہاں پڑ گئی جب یہ حادثہ پیش آیا. تو جس طرح سے انسان سوتا ہے اور سونے والے کے بارے میں جو ہے وہ خود نہیں جانتا کہ کئے بج کے کئے منٹ پہ اور کتنے سیکنڈ پہ میری آنکھ لگی، میں سویا وہ نہیں بتا سکتا. کہ نیند جو ہے اچانک نہیں آتی. سیاسی ابتری. اجتہاد و تحقیق کا فقدان. اجتہاد و تحقیق کا فقدان. تسخیر کائنات. تسخیر کائنات کو بروئے کار لانے کے لیے جملہ وسائل و ذرائع سے اغماض زوال امت کا بڑا سبب ہے. معاشی استحکام. معاشی استحکام اور دولت کی فراوانی کے سائے میں عیش و عشرت اور منصفانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یا سرے سے عدم تقسیم سے مال کا بہاؤ دولت مندوں کی طرف مڑ جاتا ہے
اور پھر احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی، اسراف، بخل وغیرہ کی خرابیاں پیدا ہوتی جو نظریہ حیات کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی ہیں یا بغاوت کا نتیجہ ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے مادی وسائل کا فقدان۔ مادی وسائل کا فقدان، جنگی کمزوری، ہم لوگ تو جنگی کمزوری کے شکار ہیں۔ جنگی کمزوری کے پیچھے معاشی کمزوری بھی ایک اہم عامل ہے۔ کسی قوم کے افراد کو دو وقت کی روٹی میسر نہ ہو تو اپنی معاصر طاقت کے مقابلے میں حربی اور عسکری قوت کہاں سے فراہم کرے گی؟ معاشی کمزوری صالح سیاسی اقتدار سے محرومی یا پھر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے مربوط ہوتی ہے۔ آخر میں جو ہے عروج و زوال کے سلسلے میں سورہ عصر کو ایک روشن مینار، عروج و زوال اور سورہ عصر ایک روشن مینار کے عنوان سے سورہ عصر سے میں نے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، قوموں کی تباہی و بربادی اور کامیابی و فلاح میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ زمانے کی گود میں ہوا ہے۔ بس انقلاب امم پر اگر کوئی چیز گواہ ہو سکتی تھی تو وہ صرف گردش ایام ہی تھا، اس لیے قرآن نے زمانے کو اس پر شاہد اور گواہ بنایا۔ اور اس کے بعد اس کے جو 4 صفات ہیں اور یہ مثبت صفات ہیں، یہ سب کے سب مثبت صفات ہیں۔ انہی چاروں صفات، یہ کل صفات نہیں ہیں، لیکن اس صورت کے اندر جو 4 صفات بیان فرمائے گئے ہیں اس سے انسان خسران جو فلاح کا ضد ہے، خسران سے بچ سکتا ہے اور فلاح اور کامیابی کی طرف جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات کا پختہ اقرار، پختہ یقین، کامل درجے کا اعتماد، کامل درجے کا توکل، کامل درجے کی تصدیق اور شک اور ریا سے بالکل پاک صاف ایمان مراد۔ اسی میں رسالت اور ایمان مفصل سب داخل ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ عمل صالح کی۔ صالح کے بارے میں یہ جو شاید یہ آیت پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ایک تو اس کی تفسیر جو ہے وہ دنیا دار قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر بہرحال لفظ صالح جو ہے، صالح کے سلسلے میں ابوالکلام آزاد نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ یہ کہ صلاح کہتے ہیں سنورنے کو، اور اصلاح کے معنی آتے ہیں سنوارنے، فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، بگڑنے کو، اور افساد کے معنی ہے بگاڑنے کے۔ یہ دنیا جو ہے ان کے حوالے کی جاتی ہے جو سنور کر دنیا کو سنوارنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں، جو سنور کر دنیا میں سنوارنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں، اور جو لوگ بگڑ کر دنیا کو بگاڑنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کائنات ان کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو بگڑنا ہی کافی ہے دنیا چھیننے کے لیے، زوال کے لیے تو دنیا بگڑنا ہی کافی، چاہے جائے کہ آپ دنیا کو بگاڑیں یا نہ بگاڑیں۔ تو یہ 2 شرطیں جو ہیں، پہلی شرط ایمان اور عمل صالح کی، یہ انفرادی شرط ہے، ہر فرد کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط تواصی بالحق، یہ قوم حق کا علمبردار بن کر کھڑی ہو جائے، حق کی صدا بلند کرنے والی بن جائے، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والی بن جائے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والی بن جائے۔ یہی چیز عروج کی راہ ہموار کرتی ہے اور زوال سے بچاتی ہے۔ چوتھی شرط جو ہے وہ صبر کی تلقین ہے، اور آخر میں جو ہے یہ آیت کریمہ میں نے نقل کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس میں بس چند الفاظ کہوں گا، اس میں جو ہے وہ وعد اللہ الذین آمنوا اور اس کا جواب لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، شرط و جزا کا اسلوب نہیں ہے یہاں، لیکن معنن جو ہے شرط و جزا ہی ہے۔ اللہ کا وعدہ یا اللہ کا قسم کھانا یہ شرط کے درجے پہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو اللہ وعدہ کرتا ہے کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، 3-4 چیزوں کا وعدہ ہے۔ زمین میں خلافت عطا کی جائے گی، اور ان کو جو ہے دنیا کے اندر اقتدار ان کے حوالے کیا جائے گا، طاقت ان کے حوالے کی جائے گی، اور اس دین کو غلبہ اور تمکن حاصل ہوگا
جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور حالت خوف سے ان کو نکال کے جو ہے امن کے راستے پہ لے آئے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کی جو بھی تفسیر آپ نے پڑھی ہو، لیکن میں ایک سوال کے طور پہ آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ایمان اور عمل صالح کی یہ شرط پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں شرطیں ان کے حق میں پوری فرمائی۔ ان کے دین کو جو ہے تمکن اور اقتدار عطا کر دیا۔ مدینہ منورہ جو ہے دارالخلافہ بن گیا۔ حضور ہی کے زمانے میں جو ہے 10 لاکھ مربع میل کا وہ کی راجدھانی تھی اور دارالخلافہ تھا۔ وہ خوف کی حالت سے مسلمانوں کو نکال کے جو ہے امن و امان عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا تھا اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے اسباب مہیا فرما دیے۔ جزیرۃ العرب کی حد تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں جو ہے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا چاروں سمت لہرا رہا تھا۔ جزیرۃ عرب کے باہر جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور بنو امیہ کے زمانے میں مسلمان ایک طرف سندھ تک اور دوسری طرف جو ہے اندلس تک پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نے یہ شرط پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ تینوں وعدے پورے فرمائے۔ اب یا تو ہم جو ہے ایمان و عمل صالح کی شرط پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے جو ہے اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا، یا یہ کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا نہیں کر رہا ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ پھر ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر رہے ہیں، آپ جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف نہ جائیے، ابھی دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیے، حدیث کی طرف نہ جائیے، صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار سونپنے کی بات کر رہا ہے آپ، اور اللہ نعوذ باللہ تو جھوٹا وعدہ تو نہیں کرے گا نا۔ تو یہاں سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر ہم اس امت کی طرف سے ایمان اور عمل صالح کا صدور ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوٹ ہمارے ایمان میں ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہو گئی، ہمارے عمل میں ملاوٹ ہو گئی۔ اس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس امت کے آپ ہراول دستہ ہیں، آپ اسلام کے سپاہی ہیں۔ یہ عروج و زوال کے حوالے سے جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، سمجھیں، تو اس پہ غور کرنے کا حق سب سے زیادہ آپ کو ہے، سب سے زیادہ آپ کو ہے۔ امت کیسے آگے بڑھے گی اور کن کن بنیادوں پر آگے بڑھے گی؟ کیا کانٹے ہیں جو چننے پڑیں گے پہلے، اور کیا چیزیں ہیں جو اپنانی پڑیں گی پہلے؟ ان سب چیزوں پہ آپ کو غور کرنا ہے، اور وہی جو میں نے جملہ لکھا، سمجھیں، کہ وہ تعلیم مقصود ہے آپ سے جو امامت کے درجے پہ، دنیا کی امامت کے درجے پہ فائز کرے۔ اگر نہضت العلماء میں اور اسی جیسے ادارے میں آپ یہ تعلیم کے اس طرح کے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو پاتے آپ، تو آپ کی تعلیم ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات کا شکریہ۔ سوال کرنے سے تو میں اس کی ترغیب دیتا ہوں، اس لیے جو بھی سوالات ہوں آپ موضوع سے متعلق، موضوع سے باہر نہیں، موضوع سے متعلق سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں ہر عروج کو یہاں آخر زوال ہے؟ کیوں ہر عروج کو یہاں آخر زوال ہے؟ سوچے اگر تو صرف یہی ایک سوال ہے۔ یہ سوال اور اس طرح کے کئی سوالات کے جوابات آپ کو محاضرے کے درمیان ہی مل گئے۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ کھڑے ہو کر یا پھر پرچی کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں۔ پوچھا ہے کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی اور عروج کے لیے سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر حصہ لینا ضروری ہے تو کیا وہ کسی سیکولر پارٹی کے ساتھ مل کر حصہ لے یا اپنی الگ پارٹی بنائیں؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کروں گا کہ اسلام کا نام لے کر جو ہے غلط سلط کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔
یا تو آپ اسلام کا نام ہی نہ لیجیے سرے سے، آپ کی جو مرضی ہے آپ کیجیے، لیکن آپ کسی سیکولر پارٹی میں حصہ لینا چاہیں گے اور وہاں اسلام کو بیچ میں گھسیڑیں گے آپ، یہ ایسی ہے جیسے کہ امریکہ میں جو مشینیں ہوتی ہیں نا، یہ بٹن وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہم لوگ نیچے کرتے ہیں تو یہ آن ہوتا ہے، اوپر کرتے ہیں یہ آف ہو جاتا ہے، وہاں اس کے الٹ ہے، آپ اوپر کریں گے تو آن ہوگا، نیچے کریں گے تو آف ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی مشین ہو جس کے کل پرزے جو ہے اس میں سیٹ نہ ہوتے ہوں یہاں پہ۔ اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے بھائی، اسلام ایک مکمل نظام ہے، مکمل تہذیب ہے وہ، سمجھا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسلام یا دین کی رٹ لگا کر جو ہے وہ جو کچھ بنتا ہے وہ کرے آدمی، یہ صرف یہی ضروری نہیں۔ دین کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہج بھی لینا چاہیے۔ حضور نے کام کا آغاز کیسے کیا؟ فرد وحید سے آپ تنہا کھڑے ہوئے، فرد وحید کو مخاطب کیا آپ نے، 1 2 4 کرتے افراد بڑھتے چلے گئے، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے واقعے کے بعد جو ہے ایک کھلا ماحول مل گیا، آپ ایک کھلی فضا مل گئی، آپ وہاں بھی غیر مسلم تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، لیکن وہاں پہنچ کر جو ہے ایک چھوٹی موٹی اسلامی ریاست قائم کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے امام منتخب نہیں بلکہ اس کے امام، خدا کی طرف سے بنائے ہوئے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اس کے قائد تھے، آپ اس کے رہنما تھے، خدائی رہنما تھے، آپ کسی نے آپ کو منتخب نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بھی لینا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ہم ہندوستان میں جس صورتحال میں ہیں، ہمیں جو ہے افراد سازی کا کام کرنا چاہیے اور شروع سے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں ان کو رہنے دیجیے، آپ بھی جو ہے اسی راہ میں بہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، لیکن وہاں اسلام کو خواہ جو ہے وہ نہ گھسیٹیے آپ۔ سرے سے اسلام سیکولرزم کا مخالف ہے، کہاں سیکولرزم کا تصور ہے اسلام کے اندر؟ تو حضور نے جو کام کیا وہ منہج بھی لینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اس امامت والی تعلیم کے تقاضے پورے کرتے ہیں کیا نصاب اصلاح کا متقاضی نہیں؟ اس میں اب تک تاخیر کیوں؟ ہم لوگ ایک دینی مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ہم لوگوں کو کام ہوتا ہے، یہ خاکسار بھی جو ہے اسی زمرے سے تعلق رکھتا ہے جو استاد اور مدرس کہلاتے ہیں۔ اس لیے بطور نصیحت کی ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس مزاج سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ سائل ہم سب لوگ ایسی ہیں جو ساری خامیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالیں اور خود جو ہے کچھ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر مان لیا کہ یہ نصاب جو ہے ویسی امامت والی تعلیم دینے کا اہل نہیں ہے، اس میں کچھ نقص ہے، تو جتنا ہے اسی پہ تو آپ کمال دکھائیے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی میں نصاب کی کتابوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ 10% سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں، 80% اہمیت جو ہے استاد کی ہے اور پڑھنے والے کی۔ استاد جو ہے ایک کچے خام مال سے جو ہے آپ کو پیور سامان بنا کے پیش کر سکتا ہے، اور سیکھنے والا جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ نصاب تعلیم کی کتابیں تو رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں، تو سارا مسئلہ نصاب کا نہیں، نصاب کی اصلاح کا نہیں، بلکہ سارا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ جد و جہد کا ہے، فکر کا ہے، تڑپ کا ہے، وہ سوز ہے، وہ ذمہ داری کا احساس ہے، ذمہ داری کا احساس ہے وہ جو لوگوں کو ہوا کرتا تھا اور جو دنیا میں کچھ کر کے چلے گئے اس دنیا سے۔ پہلے وہ تڑپ پیدا کیے، تڑپ پیدا کریں گے تو راہیں کھلتی چلی جائیں گی آپ کے لیے، پھر وہ نصاب جو ہے وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ نصاب کہاں انسان تیار کرتا ہے؟
علوم عالیہ میں زیادہ سے زیادہ تیار کرتا ہے. علوم عالیہ میں تو جو شریعت کی جو عالی کتابیں ہیں اس میں تو آپ جو ہے کیا نصاب تیار کریں گے؟ ہدایہ ہی پڑھائیں گے ہمیشہ، اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ جو بنیادی کتابیں، اچھا حدیث کا موضوع ہے، قرآن کا تفسیر کا موضوع ہے، اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ یہی دونوں تو احساس ہیں بھائی. بقیہ کتابوں کو ماریے گولی، آپ نصاب کی بقیہ کتابوں کو ماریے، قرآن و حدیث پہ جو ہے درک پیدا کیجیے. یہی تو ہماری جڑ ہے، بنیاد ہے. اب غیر مسلموں تک اپنے پیغام کی رسائی نہیں ہے. دیکھیے زوال تو میں نے بتایا نا، عروج جو ہے قوم کی ذاتی خصوصیات کے نتیجے میں عروج حاصل ہوتا ہے، اور وہ ذاتی قرآنی نظریہ حیات پر مبنی قرآنی اوصاف نہیں پیدا ہوں گے. مانتے ہیں ہم، مگر یہ کہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں زوال ہوگا. اس کا جو ہے غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. غیر مسلموں سے تو آپ کی حکومت ہو، آپ زوال کے دور سے گزر رہے ہوں یا عروج کے دور سے گزر رہے ہوں، حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت جتنا ممکن ہو سکے غیر مسلموں کو پیغام آپ کو پہنچانا ہے. آپ جو ہے ذاتی ملاقاتوں میں پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیے. آپ لٹریچر دے سکتے ہیں، آپ دیجیے. آپ جو ہے جلسے جلوس کر کے ان کو دعوت دے کے بلا کے جو ہے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، کیجیے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کا تو کوئی تعلق جو ہے زوال اور عروج سے نہیں. تین سوال ہیں. عروج کے لیے کیا اقتدار ضروری ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم تھی اس کا نام، اس کو آپ جو ہے آج کی زبان میں اقتدار کہہ سکتے ہیں، اسلامی اقتدار کی بنیاد رکھی آپ، تو بالکل ضروری ہے. دنیا میں انسان کی حیثیت بندے کی ہے یا خلیفہ کی؟ وہ بندہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. بندہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اس میں معینہ گفتگو تو ممکن نہیں ہے. حالات آپ کے جس ماحول میں آپ ہیں، وہاں کے ماحول کا جو بھی تقاضا ہوگا اس تقاضے کے مطابق آپ دینی خدمات انجام دیں گے. مثلا یہ کہ بعض علاقوں میں اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں بہت سی جگہوں پہ. وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں اسلام کے بارے میں وہ موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے ہیں. وہ ان کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت بھی وہ نہ دوہرا پائیں، یعنی ان کو یاد نہ ہو. ایسے علاقے میں نے بھی دیکھے ہیں اور ہیں. تو اب وہاں تو ایک دم دین کی ٹھیٹھ بنیادی چیزیں آپ ان کو سکھائیں گے نا. ان کو نماز کے بارے میں سکھائیں گے، ان کو وضو کرنا سکھائیں گے، انہیں صورتیں یاد کروائیں گے. تو جیسا ماحول تقاضا کرتا ہے اسی طرح کی خدمات آپ انجام دیں گے. کسی آپ جو ہے پڑھے لکھے علاقے میں ہیں، وہاں لوگوں کے شعور کو بیدار کیجیے. اگر آپ جو ہے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں تو اپنا مطالعہ جو ہے بالکل کاروبار کا ہو کر نہ رہ جائیے، بلکہ اپنا ذاتی مطالعہ جو ہے جاری رکھیے. درس حدیث ہے، درس قرآن وغیرہ کے ذریعے سے آپ عوام سے مربوط رہیے، ان کی ذہن سازی کرتے رہیے، دین سکھائیے. سمجھا؟ تو حالات کے لحاظ سے جو ہے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا.